السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانیت اور عملیات کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں، اور آج کا انشاءاللہ جو ہمارا ٹاپک ہے اسی کے مطابق کہ روحانیت کے لیے کون سی چیز ضروری ہے، اور اسی کے متعلق انشاءاللہ ایک عمل بھی بتانے کی کوشش کروں گا۔ اور یہ بہت بہترین چیز ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے لیکن واقف ہر کوئی نہیں ہے، اور اس کا ایک بہت بہترین عمل بھی ہے کہ جس کے ذریعے آپ اپنی روحانیت کو بھی بڑھا سکتے ہیں، اور آپ کی عملیات کی طاقت ہے وہ بھی 10 گنا تک بڑھ جائے گی، دونوں میں فائدہ ہوگا۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قرآن۔ قرآن پاک کی تلاوت یہ ایسی چیز ہے جو دل کو منور کرتی ہے، دل کو روشن کرتی ہے، اور بندہ جب اس کی عادت لگا لیتا ہے، حدیث پاک میں بھی آتا ہے قرآن پاک کے متعلق، اور ایک صحابی رسول تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھتے اور اس کے بعد رات کو جا کر وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ تو قرآن کی تلاوت جب ایک وقت انہوں نے شروع کی تو دیکھا کہ ان کا جو گھوڑا ہے وہ بہت ہی بھنا رہا ہے اور اچھل اچھل کر کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب وہ دروازہ کھول کر دیکھتے تو وہ بالکل درست ہو جاتا، پھر سے جاتے قرآن پاک کی تلاوت کرتے، پھر سے وہی معاملہ۔ جب 2-3 بار ایسا ہوا، اس کے بعد جب وہ باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک روشنی آسمان سے زمین کی طرف آ رہی ہے۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس بات کو سنائی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے تھے، اور جب تم قرآن پاک کی تلاوت کو بند کر رہے تھے تو وہی فرشتے واپس آسمانوں کی طرف جا رہے تھے، اور وہ نور تمہیں دکھائی دیا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو آسمان کے فرشتے بھی وہ تلاوت کو سننے کے لیے زمین پر اترتے ہیں۔ تو ذرا سوچیے، جو نوری مخلوق زمین پر اترتی ہو تو وہ اس کے پڑھنے کا انداز کیا ہوتا ہے، جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اس کا دل کیسا منور ہوگا، اور جب اس کی عادت بنا لیتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تو 61 قرآن شریف مہینے میں پڑھا کرتے تھے، رمضان المبارک میں بھی کافی زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو قرآن سے محبت تھی۔ غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 رکعت میں پورا قرآن پاک یہ مکمل فرماتے ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج بھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہاں پہ ایک ان کی مسجد بنی ہوئی ہے، اور اس کی جو دیوالیں ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ ایک اینٹ پر ایک قرآن پاک پڑھا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت نظام الدین اولیاء کے وہاں بھی ایک خانقاہ ہے، وہاں پر بھی کہا جاتا ہے کہ آپ یا آپ کے جو خلیفہ ہے وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ پاکستان کے اندر حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پاک ہے، وہاں بھی وہی جنتی دروازہ ہے، وہاں بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں بھی حضرت بابا فرید یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ تو یہ معمول رہا ہے، چاہے صحابہ کرام کی زندگی کو لے لیجئے، اس لیے کہ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو قرآن کے ذریعے اس کا دل منور ہوتا ہے، اس کا دل روشن ہوتا ہے۔ اب اس کا عمل کیا ہے کہ بندہ روحانیت تو اس سے قوی ہوتی ہے، روحانیت میں تقوی کی دولت ملتی ہے، روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے، اور روحانیت اتنی اعلیٰ درجے تک پہنچ جاتی ہے کہ جس کی کوئی بات ہی نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بارے میں کہا گیا، کسی بزرگ نے کہا ہے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ سے کون باتیں کر پائے، لیکن اگر کوئی عام انسان کہ جس کے پاس وہ بساط موجود نہیں لیکن وہ رب سے بات کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اگر رب کی باتوں کو سننا ہے یا رب کو سنانا ہے، اگر رب کو اپنی بات سنانی ہے تو نماز پڑھو، اور رب کی باتوں کو سننا ہے تو پھر قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ تو یہ قرآن پاک ہے۔ تو اس کے متعلق میں عمل بتا رہا تھا کہ اگر آپ اس کے ذریعے اور بھی فیض کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کیجئے کہ قرآن پاک پڑھیے، ساتھ میں اس کے ترجمے کو بھی پڑھیے۔ یعنی آپ نے ایک قرآن پڑھ لیا تو ایک آیت یا ایک صفحے کے ترجمے کو بھی پڑھیے، تاکہ ترجمے کے ساتھ آپ کو پتہ چلے کہ قرآن پاک میں رب کعبہ ہم سے کیا
فرما رہا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، تو اس سے بھی آپ کے دل کو روشنی حاصل ہوگی، روحانیت میں بہت زیادہ قوت ملے گی۔ اور اس کے بعد عمل کی بات ہے کہ آپ عمل کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کے ذریعے میں کوئی عمل کروں، تو یہ جو عمل ہے وہ ہے شفا کا عمل، یعنی جب اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد اس کو پڑھ کے آپ کسی مریض پر دم کرے تو انشاءاللہ اس مریض کو بھی اس سے صحت یابی حاصل ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ 15ویں سپارے میں آئے تھے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اس آیت مبارکہ کو بڑی ہی اطمینان قلبی کے ساتھ، تصور کے ساتھ اگر آپ پورے دن میں ایک تسبیح بھی پڑھیں گے، نماز کے ساتھ ایک تسبیح، اور رب کی بارگاہ میں تصور کر کے پڑھیں گے، 40 دن تک پڑھیے، اور اس کے بعد آزمانا شروع کیجیے۔ اس کی زکوٰۃ کا الگ ہی مسئلہ ہے، مطلب زکوٰۃ کس طریقے سے ادا کرنا ہے انشاءاللہ کبھی ڈسکس کریں گے، تو اس کے ذریعے آپ جب آپ یہ شروع کریں گے انشاءاللہ وہ آپ میں زبان میں تاثیر پیدا ہونی شروع ہو جائے گی آپ کے عملیات کے اندر۔ اور اس آیت مبارک نے کہا کہ جب آپ کے پاس کوئی مریض آئے یا آپ خود کسی مرض میں مبتلا ہو، پانی پر دم کر کے پیجئے یا کسی کے پاس دم کرائیے، یا مریض کو پانی پر دم کر کے دیجئے یا آپ اس کو دم کر دیجئے خود بھی، تو انشاءاللہ بہت ہی جلد اسے شفا حاصل ہوگی۔ تو یہ عمل کیجئے اور قرآن پاک کو پکڑ کے رکھیے، اس کی تلاوت کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی زیادہ کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، ناچیز کو بھی دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔